و جماعت کی جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور علم غیب ہے۔ جی ہاں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو ہمارے آقا کے اللہ نے علم غیب عطا فرمایا اور کلی عطا فرمایا، ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوتا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تو آپ بیعت رضوان کیوں لیتے؟ بہت خوب جناب، آپ بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام کہتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ سچ کہا تھا اقبال نے، گر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ اگر کبھی میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں تو لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا کہتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا، رسول اللہ کا ماننے والا، قرآن کا ماننے والا، یوم قیامت پر ایمان رکھنے والا، اللہ کے جملہ انبیاء اور رسل پر ایمان رکھنے والا کہتے ہیں، ملائکہ پر ایمان رکھنے والا کہتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھنے والا کہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کہ جس کا کلمہ پڑھا ہو اگر اس کے علم میں کوئی نقص نظر آئے تو کلمے کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ہم تو بازو اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھا ہے اور ہمیں اپنے آقا میں کبھی کسی طرح کا کوئی نقص نظر آئے خدا اس سے پہلے موت دے دے کہ ہمیں یہ تصور بھی آئے، ہم تو مر جائیں اس سے پہلے، ہمارا تو دفن ہو جانا یہ ہمیں گوارا ہے اس سے پہلے کہ ہمیں اپنے آقا کے لیے کوئی ایسا تصور بھی آئے۔ ہمارا یقین ہے وہ شے ہی نہیں، وہ علم ہی نہیں، وہ کمال ہی نہیں، وہ جمال ہی نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہ فرمایا۔ ہمارا نقطہ نظر یوں نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خوبیاں دی تو ان خوبیوں کی وجہ سے رسول اللہ کی عظمت نمایاں ہوئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو شے رسول اللہ کو پسند آ گئی اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئی وہ خوبی بن گئی۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، اگر آپ کو بھی یہ پسند ہو تو آئیے محمد ارشد القادری کا ساتھ دیجئے، اور اگر نہیں پسند آتا کوئی مجبوری نہیں، یہاں بڑے ہیں جو دل و جان سے اس فقیر کا ساتھ دیں گے۔ میں جب تک زندہ ہوں یہ عقیدہ نشر کرتا رہوں گا۔ لوگوں، نبی پاک علیہ السلام کو کمالات نے عزت نہ بخشی بلکہ جو شے حضور کے دامن سے لگ گئی وہی صاحب کمال ہو گئی۔ آپ ایمان سے کہیے ہمارا یہ نظریہ آپ کو جو حاضرین ہے کیسا لگتا ہے؟ بات آپ کو کیسا لگتا ہے؟ سننے والے تو فیصلہ بعد میں کریں گے، پتہ نہیں کب لوگوں کے اذہان بدل کر اس جانب آ جائیں، لیکن یہ فقیر عمر بھر یہ نشر کرتا رہے گا کہ کمالات انہی اشیاء کو کہتے ہیں، کمالات انہی کو کہتے ہیں جن کو رسول اللہ نے پسند کر دیا۔ برادران اسلام، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اگر حضور علیہ السلام کو علم ہوتا آپ بیعت کیوں لیتے؟ میرا بڑا آسان سا سوال ہے، کوئی ٹچکر بازی نہیں ہے، حجت بازی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، الزام نہیں ہے، میں کسی پر کیچڑ نہیں پھینک رہا، کسی کی پگڑی نہیں اچھال رہا، پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی علم غیب ہے کہ نہیں؟ تو کیا جواب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً علم غیب ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو منع کر دیتا
کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے لاڈلے، میرے پیارے، آپ بیعت نہ لو، عثمان زندہ ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ قرآن ہے، اور یہ یاد رہے قانون اصلی صرف اور صرف قرآن ہے، حدیث پاک بھی قانون اصلی نہیں ہے، وہ بھی تابع ہے قانون اصلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کرنے کی بجائے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بلکہ بیعت میں اللہ تعالیٰ شامل ہو گیا کہ اوپر والا ہاتھ تو اللہ کا ہے۔ اب کیا کہو گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، یعنی جواب میں کہیں گے اللہ کو پتا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کی عزت افزائی کے لیے یہ آیت نازل کر دی۔ علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم عزت افزائی کے لیے آیت نازل کر دی، حوصلہ افزائی کی۔ سبحان اللہ، جواب تو آپ نے دے دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی حوصلہ افزائی کے لیے آیت نازل کر دی، پتا تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، رسول اللہ نے بھی بیعت حضرت عثمان کی عزت افزائی کے لیے لے لی ہے، پتا تھا عثمان شہید نہیں ہوئے۔ ظاہر بات ہے، ہم دلائل سے بات کرتے ہیں، اٹکل پچو تو نہیں سناتے نا، ہمیں قرآن آتا ہے الحمدللہ، ہمیں حدیث آتی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہے؟ جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کر کے دکھائے، پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو برادران اسلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیعت لی، ادھر حضرت عثمان غنی کو کفار مکہ نے پورا موقع دیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا آپ آئیں طواف کعبہ کر لیں۔ اب وہ شمع سامنے ہو اور پروانہ شمع کے مقابل حاضر، بتائیے کیا پروانہ شمع پہ فدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لے آئے حرم کعبہ میں، آپ بھی ان کے ساتھ طواف کعبہ پہ آ گئے، کہنے کہ بسم اللہ کیجئے، حرم شریف کعبہ شریف کا طواف کیجئے۔ آپ کھڑے ہو گئے۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھ لیجئے، میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے بھائی عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، وہ آب زمزم پی رہے ہوں گے، وہ سعی صفا مروہ کر رہے ہوں گے، مزے لوٹ رہے ہوں گے، اور ہم یہاں ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا گمان کرتے ہو میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف کر لے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا عثمان میرے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف کر لے؟ اب عثمان غنی کھڑے ہیں بیت اللہ کے سامنے، اے کعبۃ اللہ، تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیرا طواف کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آب زمزم، تیری بھی کیا بات ہے، تیرا بھی کیا کہنا، تیرے پینے کا جو مزہ ہے وہ کسی اور پانی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اے صفا مروہ، تم پر دوڑنا بڑا باوقار ہے، بڑا ہی اعلیٰ کام ہے، بڑی اعلیٰ عبادت ہے، مگر بیت اللہ تو بھی سن، اے آب زمزم تو بھی سن، صفا مروہ تم بھی سن لو، میں نہ تو بیت اللہ تیرا طواف کروں گا، نہ میں آب زمزم پیوں گا، نہ میں سعی صفا مروہ کروں گا۔ جب میرے محبوب یہاں نہیں ہوں گے تو میں یہ عمال کیوں کروں گا؟ آپ نے طواف کعبہ نہیں کیا، آب زمزم نہیں پیا، اور صفا مروہ کی سعی نہیں کی۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے بعض سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کے لیے آئے۔ آخر میں
سہل بھی آیا، اور پھر عروہ بن مسعود الثقفی کو انہوں نے طائف سے امپورٹ کیا، چونکہ یہ خاندان جو بنو ثقیف طائف تھا، ثقیف طائف یعنی طائف شریف کا خاندان بنو ثقیف، یہ گفتگو میں بڑی مہارت رکھتا تھا، یعنی ان کی زبانیں بڑی میٹھی تھی، اور بڑے سے بڑے سخت فتنے میں بھی اگر ان کا بندہ بھیج دیا جاتا تو جا کے فتنے کو دبا دیتا تھا۔ اللہ نے بنو ثقیف کو یہ کمال عطا کیا ہوا تھا۔ کفار مکہ نے طائف سے عروہ بن مسعود الثقفی، جو بعد میں صحابی بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے، بڑی اچھی پرسنالٹی ہے ان کی، اور جو ان کا گفتگو کا سٹائل تھا وہ تو مانا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کرنے میں عروہ نے تھوڑی بے تکلفی کی، اور عرب والوں کی یہ عادت تھی کہ جس سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا دوران گفتگو اس کی داڑھی کے بالوں کو اس طرح مس کرتے، اس طرح۔ عروہ نے سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی کو اپنے ہاتھ سے اس طرح مس کرنا شروع کیا، پیار سے ایسے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کا بٹ مارا عروہ بن مسعود ثقفی کے گھٹ پر، نیچے کر ہاتھ۔ حیران ہو کے دیکھا، بھتیجے تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ یعنی میں سفیر ہوں، میں ثالث بن کے آیا ہوں، میں طائف کا رہنے والا ہوں، میرا نام عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ فرمایا چچا سن لیا، مگر ہاتھ پیچھے رکھ کے بات کر، اس لیے کہ تو مشرک ہے، تیرا ہاتھ ناپاک ہے اور میرے محبوب کی داڑھی پاک ہے۔ ادب سکھایا۔ عروہ سمجھدار تھے، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بہرحال مختصراً یوں کہ معاہدہ صلح کا ہو گیا، شرائط لکھ لی گئی کہ اب کے مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن ان کا قیام رہے گا مکہ مکرمہ میں، ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے، عمرہ کریں گے اور حلق کروا کے واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ ایک یہ بھی شرط لکھی گئی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ شریف چلا جائے گا تو محمد کریم اسے واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر مکہ آ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس شرط پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے